پاکستان کا بہت حساس ایشو ہے. ہمیں قوم سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چپکے چپکے چوری چوری کچھ نہیں ہوگا. جو ہوگا قوم کے سامنے ہوگا. Why should I follow the dictations of those people who are intriguing against democracy? I'll follow the advice of my coalition partners, not of anybody else. انہوں نے کیا دیا ہے ذرا گنواؤ. ایک کام مجھے کوئی بتائے کہ جو انہوں نے کیا ہو اس 4 سالوں میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس. امریکہ نے معافی نہیں مانگی مگر نیٹو سپلائی لائن بحال ہو جائے گی. کیوں؟ پوچھیں گے شیخ رشید سے. اور شیخ رشید صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں ہی باہر نہیں نکلے تو کیا وہ سڑکوں پر نکلیں گے؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ. ناظرین، ہم پاکستانیوں کو ہمیشہ یہ دلاسا دیا جاتا ہے کہ ہم ایک زندہ اور خود مختار قوم ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ڈرون حملے بھی جاری ہیں. ایبٹ آباد میں 2 مئی کا امریکی آپریشن بھی ہو چکا اور پھر امریکہ کے طیاروں نے 26 نومبر 2011 کی شب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور ہمارے 24 فوجیوں کو شہید کر دیا. جبکہ اب سے کچھ دن پہلے ہی بھارت میں امریکی وزیر خارجہ ایمن الظواہری کی پاکستان میں موجودگی کی اطلاع بھی دے کر جا چکی ہیں. سلالہ چوکی پر 24 پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر شدید عوامی رد عمل کی وجہ سے حکومت نے نیٹو سپلائی بند کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ اگر امریکہ اس واقعے پر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک نیٹو سپلائی نہیں کھلے گی. مجھے تو یہ یاد ہے کہ یہی بات ہوئی تھی. قومی غیرت اور حمیت کے نعرے لگائے گئے اور پارلیمنٹ سے قرارداد منظور ہوئی کہ امریکہ ڈرون حملے بند کر دے، سلالہ چوکی پر حملے کی معافی مانگے اور پاکستان کے راستے افغانستان اسلحہ نہیں بھیجا جائے گا. ابھی پارلیمنٹ کی اس قرارداد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ حکومت کو یاد آ گیا کہ بجٹ قریب ہے مگر خزانہ خالی ہے اور الیکشن میں جانے سے پہلے حکومت کو ایک عوامی بجٹ پیش کرنے کے لیے امریکہ سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے کہ پاپی پیٹ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اور یہی حال بدقسمتی سے پاکستان کا ہو رہا ہے کہ خالی خزانے نے پاکستان کی غیرت کو پھر لوری دے کر سلا دیا ہے اور نیٹو سپلائی بحال کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جبکہ ہماری حکومت کا ملکی معاملات پر سنجیدگی کا کیا عالم ہے، اس کا اندازہ وزیر اعظم کے اس جواب سے لگایا جا سکتا ہے جنہوں نے غیر ملکی صحافی کو دیا. آپ بڑے دنوں سے یہ کلپ دیکھ رہے ہوں گے مگر میں ایک دفعہ پھر دکھواؤں گی کیونکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا. لیٹس واچ اٹ ناؤ. 1/3 of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? کوئی نہیں روک رہا. پاکستانی ملک چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ یہ فرمانا ہے ہمارے وزیر اعظم کا. عوام کے سال میں حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بات میں بارہا کہہ چکی ہوں. اس کے لیے اس سب سے اہم مسئلہ نیٹو سپلائی کھلوانے کا. اور نیٹو سپلائی کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اپنے 24 فوجی شہید کروا کے 100 جوتے بھی کھائے اور اب بغیر معافی منگوائے نیٹو سپلائی کھول کر 100 پیاز بھی کھانے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیٹو سپلائی کھولنا اتنا آسان معاملہ نہیں، اس پر انتہا پسندوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے. یہ بات کس نے کہی؟ شیخ رشید صاحب نے، اور وہی اس وقت میرے خصوصی مہمان ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو شیخ رشید صاحب. السلام علیکم. شیخ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وہی جو میں نے کہا کہ 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے، نیٹو سپلائی ہم نے اس لیے روکی تھی کہ امریکہ معافی مانگے گا. میں نے ایک ٹویٹر پہ پڑھا تھا اکاؤنٹ اس بچی کا جس کے رشتہ دار شہید ہوئے ہیں اس میں، اور اس نے جو بات لکھی تھی اس میں وہ کسی کا بھی دل دکھانے کے لیے کافی ہے. جب معافی نہیں مانگی تو ہم سپلائی کس بات پہ کھول رہے ہیں؟ آپ بڑی غیرت کا درس دے رہی ہیں، آپ بڑے اصولوں کا درس دے رہی ہیں. کس معاشرے میں آپ یہ رونا رو رہی ہیں؟ یہ کفن چور لوگ ہیں. کس معاشرے میں آپ یہ درس دے رہی ہیں؟ جس ملک میں حادثہ ہوتا ہو تو یہ نہیں کہ حادثے کو امداد پہنچائی جائے، عورتوں کی چوڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں لوگ. جس ملک میں ایسے حکمران ہو، بے شرمی کی اس انتہا پر ہو، جس ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ جس نے چھوڑنا ہے چھوڑ دے، اس کے باپ کا ملک ہے. یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، یہ انگریزوں کے جوتے چاٹنے والے لوگ تھے. غیرت مندوں کو تو یہ قوم ووٹیں بھی نہیں دیتی.
دیکھیں ووٹ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو قوم کس کو ووٹ دیتی ہے؟ یہ خان ہے جی، یہ بڑا شہزادہ ہے جی، یہ میلسی ہے جی، یہ کھچی ہے جی، اس کے 5 معذرت کے ساتھ کل جہاز میں اپنے گن مین، یعنی یہ اپنے آپ کو ایئر لائن جہاز میں بھی غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. کل آپ دیکھیں پی آئی اے میں اس نے کہا کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا. وہ یہ جہاز کی جمپ سیٹوں پہ سفر کرنے والے تھے. مہینے کے گھر کے باہر ان کے دودھ کے پیسے مانگنے والا 3 دفعہ آتا تھا تو یہ پیمنٹیں کرتے تھے. آج اس ملک کے وارث بن گئے ہیں، علمدار گیلانی سے لے کے موسیٰ گیلانی تک. پھر آپ مجھے غصہ چڑھائیں گی. اور آصف زرداری صاحب کس بات پہ حکومت کو ذلیل کر رہا ہے یہ اس ملک کا صدر کہ خط نہیں لکھنے جانا؟ یا تو ہو نا کہ یہ بہت بڑے صدر تھے ہمارے پاکستان کے، ان کے پاس ملین اور بلین ڈالر سے یہ بانٹتے تھے. دیکھیں اس ملک میں تو میری لال مسجد والوں نے مجھ پہ مہربانی کی، صلح ہوئی تو مولانا عزیز صاحب آئے، انہوں نے کہا جو پنکھے دینا چاہتا ہے نا پنکھے مدرسے کو، وہ بھی کہتا ہے میری فوٹو لگے. اللہ کی رضا کے لیے جو بندوں کو روٹی کھلاتا ہے نا دسترخوان پہ، وہ بھی کہتا ہے اخبار والے کو کہتا ہے ذرا خبر لا دینا جی کہ بہت. دیکھیں ہم بڑے 2 نمبر کے لوگ ہیں. وی آر ناٹ واٹ آئی آر. نہ بات کریں غیرت کی، ختم کر دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی بھی کفن چور ہے، لیڈر میں بھی یہی آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں مت کریں. دیکھیں کیا کرپشن ہے. میں آپ کو کہتا ہوں اس اسلام آباد میں یہ آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے، میٹرک فیل عاطف کیانی فیڈرل بورڈ کمیشن کا اس اسلام آباد کی جہاں سب سے بڑی 19 بلین روپیز کا بجٹ ہے. میں سارے اینکروں کو کہہ چکا ہوں خدا کے لیے مجھے پنڈی جیل میں لے جا کے ایک پروگرام کرو اڈیالہ جیل میں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نثار گجر اس جیل میں کیا تھا، یہ عاطف کیانی کیا تھا، یہ عدنان خواجہ کس بیرک میں تھا، یہ رؤف صاحب کس بیرک میں تھے، یہ شکیل صاحب کس بیرک میں تھے، یہ الباش خان کس بیرک میں تھے، یہ سردار رضا کس بیرک میں تھے. یہ 20-30 چور ڈاکو اندر سے پلاننگ کر کے نکلے ہیں. یہ ڈاکوؤں نے اس ملک پر قبضہ کیا. خدا کے لیے سمجھیں اس بات کو. اور جنہوں نے پلاننگ کے تحت اپنے آپ کو سی ڈی اے کے پلاٹوں میں ڈالا ہے. دیکھیں اب آج سپریم کورٹ میں کسی نے درخواست دی ہے، یہ بھی میں لایا ہوں سپریم کورٹ کے ڈاکومنٹس ہیں. اب سپریم کورٹ کس کس کیس کو سنے گی جی؟ مجھے ایک بتائیں. 9 ارب روپے لائٹوں میں یہ بنا رہے ہیں، 20,000 کی لائٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 لاکھ روپے میں امپورٹ کر رہے ہیں اور سی ڈی اے میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کھوکھے تک بیچ رہے ہیں. وزیر اعظم ان لوگوں کی بات کریں کہ یہ جو انہیں خوش لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کس کی بات ہے؟ مجھے یاد آیا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا فرینچ ریولوشن میں، کہتے ہیں ایک شہزادی تھی، اس نے کہا کہ روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس نے کہا کیک کھا. تو اب یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں بھائی جانا تو جاؤ، کوئی کسی نے روکا نہیں ہے. ہم کہہ دیں لوگوں کو کہ بھائی جس کو تکلیف ہے چلا جائے، جس نے رہنا ہے اسی سسٹم میں. آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیرت معاف کرنا، اگر شرافت سے جانا ہو تو آپ کو افغانستان کا ویزا نہیں ملتا. آپ کو افغانستان کا، میں بابر غوری کی بیٹی کی شادی میں آ رہا تھا ہیوسٹن سے شکاگو، میرے ساتھ ایک آدمی نے اپنی سیٹ چینج کی، حالانکہ بیچ میں خالی تھی، اس طرح بیٹھا تھا. میں نے سینئر پرسن کو بلایا، میں نے کہا کین یو آسک ہم کہ وائی ہی وانٹس ٹو چینج سیٹ. بلیو می ہی واز سچ اے بولڈ. وہ سن رہا تھا، پیچھے گیا، اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ود پاکستانی. اس کا خیال ہے شاید اس کے نیفے میں ہی بم ہوگا، اس کے نیفے میں ہی کوئی چھرا ہوگا. یہ میرا گلا، ہمارا امیج دنیا میں دیکھیں کہ ہم ایک چور حکومت کی رعایا ہیں، ہم ایک ڈاکو حکومت کی رعایا. ریلیونٹ بات ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہی تو وہ بھی کہہ رہی تھی جو اینکر ہے جس نے وزیر اعظم کا انٹرویو کیا، وہ کہتی ہے میری آنکھوں میں دیکھ کے بتائیں آپ کے پاس ٹیررسٹ نہیں ہے. یہی بات ابھی کل کانگریس میں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہو سکتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد ہیں. جب دنیا مانتی ہے کا دیکھیں، اب ہیلری نے کہا ہے تو بد اخلاقی، آپ بھی ایک نوجوان لڑکی ہیں، مجھے کہنا نہیں چاہیے. اس کو کیا نام تھا اس کا جو اس کے ساتھ ہیلری کے میاں کے ساتھ جس کا مونیکا لسکی، اس کو مونیکا لسکی تھا تو پتہ نہیں تھا. دیکھیں ہیلری انٹیلیجنس کو نہیں پتا، یہ کیمرہ مینوں نے کہا. اور اس کو لیکن شیخ صاحب ہمیں بھی اسامہ بن لادن کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے، آئی ایگری ود یو. ممکن ہے مصطفیٰ زہری کا بھی ہمیں پتہ نہ ہو، رائٹ، لیکن ہو سکتا ہے لیٹس بی آنسٹ. کیونکہ جب پہلی دفعہ اسامہ بن لادن کا مسئلہ آیا تو میں سب لوگوں کی پہلے باتیں سنا کرتا تھا کہ ان کے گردے نہیں ہیں، ان کا ڈائلسس ہوتا ہے اور وہ کیسے زندہ رہا ہے، وہ تارا پورا میں مر گیا. یہ جس وقت مردان میں علیبی صاحب پکڑے گئے، then we come to know کہ he is alive. اوکے.
یعنی یہ 3 علیبیوں میں سے ایک علیبی جب پکڑا گیا مردان میں جن کی کوئی سکن کا پرابلم سا تھا، اور اس وقت ہمیں پتہ لگا، پاکستان گورنمنٹ کو یہ پتہ لگ گیا تھا، اس نے اعتراف کر لیا کہ بھئی ہاں اس کے ساتھ رابطہ 2-3 مہینے میں، کیونکہ یہ کمیونیکیشن تو خط کی استعمال کرتے تھے، یہ کوئی فون شون تو نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ پاکستان میں یہ سب لوگ جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر بھی امریکہ آیا تھا، ایک بھی مجاہد ایسا نہیں ہے جس کی ٹریننگ امریکن نے نہ کی ہو، ایک بھی، ایون جس اسامہ کے ہائیڈ آؤٹس پر کروز میزائل پھینکے گئے وہ امریکہ نے بنائے ہوئے تھے۔ ہماری جو وی این ہے بیہائنڈ دی وال، ہمیں اتنی عقل نہیں تھی کہ ہم دیکھ سکیں کہ یار کل رشیا چلا جائے گا تو یہاں ان مجاہدین سے ہم نے لڑنا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک انٹرویو دیا فورن انگلش نیوز پیپر امریکنز کو، وہ بڑے سرپٹا رہے تھے۔ میں نے کہا یار آپ کی بے وقوفیوں کو بھی ہم سہتے ہیں، آپ کی ذلت اور رسوائیوں کو بھی ہم سہتے ہیں، اکانومی بھی ہم ڈیزاسٹر کرتے ہیں، صرف یہ ایئر برج جو بنے گا اس کا امریکن ایئر چیف کہتا ہے کہ اگر یہ سپلائی لائن بحال نہ ہوئی تو ہمیں کوئی 2 بلین $1.73 بلین ہمیں زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے فیول پہ۔ سو ہمیں تو دیکھیں قدرت نے جغرافیہ میں بہت اہم بنایا ہے، لیکن شیخ صاحب لیکن ہم بحری قزاقوں سے چھڑاتے ہیں کہ جی 31 کروڑ روپیہ دے دیا۔ اس قوم کو زمینی قزاقوں سے چھڑایا جائے، اس قوم کو ان زمینی قزاقوں نے 18 کروڑ لوگوں نے گھیرا ہے، جس میں اپوزیشن کو 4 سال بعد عقل آتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہیں۔ بات وہی ہے نا کہ جب آپ بات کرتے ہیں گیلانی صاحب کی، نیٹو سپلائی کھولنا گیلانی صاحب کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں جس کا بھی فیصلہ ہے بے وقوفانہ فیصلہ ہے، یہ ملک آگ اور خون، بتائیں شیخ صاحب کس کا آف کورس سب لوگ آن بورڈ ہوں گے، میں اتنا میری فیصلہ کس کا ہے، کہاں سے فیصلہ آئے گا؟ مجھے یہ نہیں پتا کس کا آئے گا۔ کیا جی ایچ کیو کے، میں کھل کے پوچھتی ہوں، جی ایچ کیو کے کہے بغیر کھول سکتے ہیں گیلانی صاحب؟ امید تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اندر کی سٹوری، لیکن ان کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ملک کے پہلے تو یہ پوچھے انہوں نے بند کیوں کی؟ اگر بند یہ سوچ کے کی کہ ہماری غیرت رسوا ہو گئی ہے تو کیا ان کی غیرت بحال ہو گئی ہے؟ کیا اب یہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے؟ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ڈرون حملے یہ حکومت بند کرا سکے۔ یہ سارے ملے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے وقت میں بھی جو 4 ہوئے پہلے سال، دوسرے سال 7 ہوئے، وہ بھی پرمیشن کے ساتھ ہوئے۔ یہ آپ بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ انفارمیشن منسٹر تھے جب ڈرون حملہ ہوا۔ بالکل ماسٹر فرینڈ دیکھا جاتا تھا۔ دیکھیں 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ بعض معاہدے ایسے ہیں وتھ سگنیچر ہیں، بعض معاہدے ایسے ہیں جو وداؤٹ سگنیچر ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے پرمیشن دی یا انفارمیشن ملی آپ کو؟ میں انفارمیشن کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو شیخ صاحب وہ ابھی بھی ہوگی؟ ہاں آف کورس ہوگی۔ وہ ڈک چینی جب آئے الیکشنوں سے پہلے، ڈک چینی جب آئے وہ اس قسم کی اجازت چاہتے تھے جو آج اس حکومت نے دی ہوئی ہے۔ یہ اجازت صدر مشرف نے نہیں دی جو پریزیڈنٹ آصف زرداری نے دی ہے۔ تو شیخ صاحب پہ غیرت کیا ہے؟ 4 حملے پہ غیرت نہیں ہے کیونکہ اجازت ہے 400 حملے، اس بیچاری نہتی بے بس عورت پر استعمال کرتے ہیں کاروکاری کے نام پر، جس بیچاری کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، جو قومی غیرت ہے اس پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ لیکن امریکی کانگریس میں ہی یہ کہا گیا، امریکہ میں تو ایک آدمی نے ایسی بات کی پاکستانیوں کے بارے میں، کانگریس مین نے چند سال پہلے، کہ مجھے بتاتے شرم آتی ہے، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کی۔ اور امریکن صورتحال کا یہ آدم ہے کہ نام خان لکھا ہو تو کیا نام ہے ایک امریکن ایکٹر کا جس کو وہ ایئرپورٹ پہ روک لیا انہوں نے، ابھی انڈین ایکٹر کو، شاہ رخ خان کو۔ شاہ رخ خان۔ دیکھیں اگر مسلمانوں کا اتنا خوف ہے یا اتنے حالات خراب ہے کہ اگر شاہ رخ جیسے کے ساتھ خان لگا ہو تو اس کو کہتا ہے رک جائیں یہاں پہ۔ معافی مانگ لی لیکن انہوں نے، معافی تو مانگ لی، لیکن وہاں تو میرا مطلب ہے ایک معافی مانگ لی نا، وہاں ابھی ان کی اکانومی سٹینڈ کر رہی ہے، وہاں ابھی ان کی بہتر حالت ہے، یہاں کوئی چیز سٹینڈ نہیں کر رہی۔ ان کو پتا ہے کہ ان پاپولر گورنمنٹ ہے۔ لیکن ایک شاہ رخ کو روکنے پہ وہ معافی مانگ لیتے ہیں، 22 فوجی 24 فوجی شہید ہوتے ہیں، اس پہ وہ معافی نہیں مانگتے، مگر ہمیں نیٹو سپلائی کھولنی ہے تو ہم پہ نہ بند کرتے ہیں، ہم کو اور یہ تو فوجیوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ وہ قوم کے ساتھ کھڑے۔ دیکھیں اس ملک کا کوئی جینوئن لیڈر نہیں ہے، کسی ادارے کا وہ ماسٹر پرنٹ آدمی نہیں ہے، ہیمیوپیتھک لوگ ہیں، ماسٹر پرنٹ آدمی ہو جس کے لیے قوم کا، اور یہ ایک قوم کا بہت بڑا سن ہے۔ فرسٹ ٹائم میری پولیٹیکل لائف میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ نہ اپوزیشن پہ یقین کرتے ہیں، نہ فوج کے جرنیل پہ یقین کرتے ہیں،
حکومت پہ تو ویسی صبح و شام لعنت بھیج رہے ہیں